اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ رمضان کو کیسے اپنے لیے مفید بنائے۔ روحانی فوائد جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی فائدے اور طب کے لحاظ سے اور صحت کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے ہم اس سے کیا فائدے اٹھائیں، اس حوالے سے ہماری مسلسل ایک سلسلہ ہم نے یکم رمضان سے شروع کیا ہوا ہے کہ رمضان کو کیسے گزاریں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس مرض کا علاج ہی نہیں ہے، اور اس مرض کے لیے لوگوں نے دنیا جہاں کے پیسے بھی لگا دیے، خرچہ بھی کر لیا، اس کے لیے ڈائٹ پلان بنا دیے، پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، لیکن وہ مرض وہیں کا وہیں ہے، اور بالآخر وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ دعائیوں پہ لگ گئے۔ اور دعائیوں پہ لگنا، یاد رکھیں، علاج نہیں ہوتا۔ دعائیوں پہ لگنا علاج نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مسئلہ ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، تو بلڈ پریشر کے لیے اگر آپ ایک گولی مسلسل کھا رہے ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں تو ہارٹ کے لیے آپ صبح دوپہر شام دوائیاں کھا رہے ہیں، تو یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے بیماری سے۔ اگر بیماری اندر رہے اور تا حیات رہے اور ساری عمر رہے تو یہ علاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک وقت کو گزارنے کا اور اپنی صحت کو جو بچی کھچی ہے اس کو تباہ کرنے کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کچھ رہنمائی کر سکیں، اور یہ جو مرض ہے جس کی میں نے بات کی ہے، یہ اتنا ناسور بن چکا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب سے زیادہ یہی مرض ہے، یہ شوگر ہے۔ آپ کو آج کل ہر بندہ نظر آئے گا جو آپ کو کہتا پھرے گا کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں۔ شوگر کے حوالے سے یوٹیوب بھری پڑی ہے، اس کے علاج کے حوالے سے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن بہرحال جو علاج بالغذا اور طب صابر ہے، حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وضع کردہ طریقہ علاج ہے، اس میں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ یہ بڑا ہی آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پرہیز کرنا پڑتا ہے، اور پرہیز کے ساتھ ساتھ وہ غذائیں کھانی پڑتی ہے کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں، اور جو مزاج ہے شوگر کا اس کے مخالف ہو۔ یاد رکھیں، علاج اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ پرہیز کریں۔ یہ میں بات بار بار کرتا ہوں کہ اسباب کا تدارک نہ ہو اور پرہیز نہ ہو تو پھر آپ خود موت کو آواز دے رہے ہیں، یعنی مرض کو کہہ رہے ہیں کہ آبیل مجھے مار۔ تو یاد رکھیں، علاج میں جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اسباب کا تدارک، اور اسباب کا تدارک یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں۔ اسباب کیا ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ اغذیہ، اشیاء جس سے مرض پیدا ہو، جو سبب بنے مرض کا، تو اس سے بچاؤ کے لیے، اس مرض سے بچاؤ کے لیے پہلے وہ جو اسباب ہیں، وہ چیزیں، اس سے آپ رک جائیں، اپنے ہاتھ روک لیں، اور اس کے بعد آپ آئے وہ غذا کی طرف کہ جو اس مرض کی بہتری کے لیے اہم ہے، ضروری ہے، جو آپ کا مزاج بدل لے۔ طب قدیم میں مزاج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ طب قدیم کا، طب نبوی کا اور طب مفرد اعضاء کا، حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ علاج ہے، اس میں مزاج کو مرکزیت حاصل ہے۔ مزاج کو کیا یعنی اس کی ضرورت ہے، کیا اس کا وہ کردار ہے، یہ سمجھ لیں۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑی آسان مثال ہے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ مچھلی کا مزاج کیا ہے کہ پانی میں زندہ رہتی ہے، پانی میں خوش رہتی ہے۔ مچھلی کا مزاج یہ ہے کہ وہ پانی میں خوش رہتی ہے اور پانی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو خشکی پہ لائیں گے تو مر جائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، تھوڑے وقت میں، لمحوں میں وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، آپ مچھلی کو نکال کے ساحل پہ رکھ دیں، وہ تڑپنے لگے گی۔ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے بس اس کی جگہ بدلی ہے، اس کا مزاج کے مخالف مزاج میں آپ نے اس کو لے کے آئے، یعنی تری سے خشکی کی طرف لے کے آئے، اور وہ تڑپنے لگی اور تڑپ تڑپ کے مرنے کے قریب ہو گئی۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ اسی مچھلی کو اٹھا کے دوبارہ دریا میں پھینک دے، وہ خشاش بشاش ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ خشکی کا، اس کا یعنی خشکی پہ رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، لیکن آپ اسی انسان کو اٹھا کے آپ دریا میں پھینک دیں تو اسی وقت مر جائے گا، اس کا سانس ختم ہو جائے گا۔
اس کی ساری آنی جانیاں، اس کی ساری خوشی، اس کی مسرت، اس کے سانس کا رواں دوا رہنا، سارا کچھ موقوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور مر جائے گا۔ اچھا، اس انسان کو آپ اٹھا کے باہر کسی طرح وہ اس کے آخری سانس سے پہلے اٹھا کے آپ خشکی پہ لے آئیں، بچ جائے گا۔ تو یہی مزاج ہے کہ جس میں جو ماحول فطرت نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے، اس سے جب وہ ہٹتا ہے تو مرض پیدا ہوتی ہے، موت کی طرف بندہ چل پڑتا ہے۔ تو مزاج کی بڑی اہمیت ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے اگر اس کو مزید سمجھنا ہے تو ہماری جو ویڈیوز ہیں سابقہ، ہماری 102-3 ویڈیوز اس چینل پہ آ چکی ہیں، آپ اس کو لازمی سنیے گا، وقت ملے آپ اس میں دیکھتے رہیے گا۔ اور مزاج کے اوپر تو ایک اینڈ پہ ایک بڑی بہترین ویڈیو بھی موجود ہے، اس کو لازمی سنیے گا۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں شوگر کی۔ آپ کہیں گے کہ یہ اتنی آسانی سے کیسے بات کر رہے ہیں کہ شوگر کا علاج ہے بالکل، یہ مزاج کو آپ سمجھ لیں تو شوگر کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور رمضان میں آپ تو اس کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے، ایک پرہیز میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک مشقت آپ کو بتاؤں گا، ایک مشق آپ کو بتاؤں گا، ایک ایکسرسائز آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے کرنی ہے، آپ کی شوگر نہیں رہے گی۔ اچھا، پرہیز آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ رمضان میں بڑی اچھی طرح ہو جاتا ہے، آپ بہت ساری چیزوں سے، یہ صبح دوپہر شام کھانے والی چیزوں سے بھی تو آپ نے ہاتھ روک لیے نا، تو آپ کوشش کریں گے تو یہ چیزیں بھی روک لیں۔ اچھا، چاول، گندم، میدا، چاول، گندم اور میدا، یہ چیزیں آپ کی جو شوگر والا پیشنٹ ہے نا، اس کے لیے یہ موت ہے۔ یعنی یہ وہ گاڑی ہے جس کے 4 پہیے ہیں، اس میں سے ایک پہیہ کیا ہے؟ چاول ہے، پھر گندم ہے اور میدا ہے، یہ 3 پہیے لگا لیں، اور ان پہ آپ سوار ہو کے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے آپ جان چھڑائیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے لازمی گندم کھانی ہے، آپ نے لازمی چاول کھانے ہیں، وہ لازمی ہی کھانے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی نے کہا نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ آپ اپنی زندگی میں سے یہ چیزیں رمضان میں پریکٹس کریں گے تو اگلی زندگی میں بڑا آسان ہو جائے گا۔ کوشش کریں، دیکھیں 3 روٹیاں کھانے والا بندہ کوشش کرے تو 1 روٹی کھا سکتا ہے، اور وہی بندہ تھوڑی مزید کوشش کرے تو 1 روٹی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی چینی سے پرہیز کرتے ہیں اور گندم کی روٹیاں کھا رہے ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ شوگر، چائے سے زیادہ شوگر تو گندم میں ہے، چائے سے زیادہ شوگر تو آپ کے چاولوں میں ہے، میدے میں ہے، اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء میں ہے۔ ہم وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بندے نے کہا گیا کہ مٹھائی اور چائے اس کے لیے لائی گئی، تو اس نے کہا چائے میں نے پھیکی پینی ہے، اور رسگلے 4-5 کھا لیے اس نے۔ تو یہی ہمارا رویہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں شاید یہ علم ہے، ہمیں حوصلہ رہتا ہے کہ اس کے لیے ادویات ہیں، کھاتے رہیں گے، انسولین ہے، اس کے لیے میڈیسن ہے۔ تو یہ میڈیسن اس کا علاج نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے اس کا علاج۔ یہ آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کے موت کا سفر آسان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، وہ باتیں اپنی جگہ، اس شوگر کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہے، بڑے لیکچر سنے ہوں گے، بڑی کچھ ڈائٹ پلان سنی ہوگی، لیکن یہ سمپل سی بات کو اپنا لیں، اس پہ ذرا کر لیں۔ دیکھیں، لیکچر سننا، آپ نے کون سا لیکچرار بننا ہے، آپ نے کون سا اس حوالے سے کوئی ڈائٹ پلان بنا کے دینے ہیں۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ 3 چیزیں، یہ 3 چیزوں کو چھوڑ دیں، ایک میدا، دوسرا گندم، تیسری چاول، یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں، کم کر دیں، مزید کم کر دیں، پھر ایسا آپ چھوڑ جائیں گے۔ اس کے متبادل ہزاروں چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں گاہے بگاہے روشنی ڈالتا رہوں گا۔ تو یہ 3 چیزیں چھوڑ کے رمضان میں ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں۔ خالی پیٹ ایکسرسائز کمال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھوکا گھوڑا جو ہے وہ زیادہ بھاگتا ہے، یا بھوکا بندہ جو ہے زیادہ لڑتا ہے۔ خالی پیٹ لڑا جا سکتا ہے، کیوں بھلا؟ خالی پیٹ بندے کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا، وہ سامنے آتی ہے، ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تو جب آپ خالی پیٹ ہے، رمضان میں روزے سے ہے، تو پھر آپ کا مقابلہ جو ہے یہ شوگر سے بڑا آسانی سے آپ اس کو جیت سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز کرنی۔ ایکسرسائز کون سی کرنی ہے؟ فی الحال آپ یوں ہی سمجھ لیں، یہ پریکٹس بھی میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا ایکسرسائز، لیکن بہرحال
ذہن بنائے کہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز فی الحال آپ نے کون سی کرنی ہے؟ واک کرنی ہے. اچھا افطاری سے پہلے آپ نے واک کرنی ہے, آدھا گھنٹہ ہو جائے, 40 منٹ ہو جائے, اپنی چھت کے اوپر کر لیں, باہر کر لیں, جہاں بھی آپ کو موقع ملے. افطاری سے پہلے آپ نے واک کر لینی ہے. اور اس کے بعد سحری سے پہلے, سحری کا کھانا کھانے سے پہلے آپ اٹھیں, آپ اپنے کمرے کے اندر ایکسرسائزیں ہیں, جمپنگ ہوتی ہے, اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے آپ واک کر لیں سپیڈ کے ساتھ, کوئی مشین ہے اس سے آپ ایکسرسائز کر لیں, ڈفسے لگا لیں, چھلانگے لگا لیں, پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو وہ بہانہ شوگر سے بچنے کا ایک بہانہ کیا ہے؟ ایکسرسائز. تو ایکسرسائز کا ذہن بنائیں اور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ایکسرسائز میں آپ کو کر کے بھی بتاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل میں گائیڈ کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئے گی. اس کو لازمی لائک کیجئے, شیئر کیجئے, دوستوں میں شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو لازمی بھیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.